میں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے 40ویں ہوتے خواجہ نصیر الدین گولڈوی صاحب انہاں تقریر کی تھی، بڑی ڈاڈی انہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے کرسی دین لگے تھے، انہوں نے کیا فانی ہے یہ ارباب ہے جی ترب کی کرسی اور قائم دائم ہے سور رب کی کرسی، جسٹس ہو گورنر ہو کے وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے نصیر الدین صاحب نے اپنا شعر اتنے پڑھیا، جب انہوں نے کرسی دین لگے نا تو کہتے بڑے بڑے علماء اتنے بیٹھے تھے، میں تھلے بیٹھے تھے، میں اتنے کیویں بیٹھا. انہوں نے پھر یہ ربائی پڑھی، استاد عطا محمد صاحب دے 40ویں تھے. اتنے پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا، اور میں استاد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ اتنے پڑھاندے سن گولڈ شریف تے آناف دا موقف اے وے کہ روزہ دیر نال افطار، دیر تو مراد اے نہیں بھی چانو ستارے تڑا من تھوڑا جہا بھیا یقینی غروب نہیں ہے جڑا ہوندا ہے. آناف دا موقف ہے تھوڑی تاخیر نال روزہ افطار کرنا چاہیے. استاد جڑے اس تے عمل کرتے سن اتھے وہ نا نہیں انہوں نے دسیا، ویسے میں نے اس مولوی دا نا پتہ ہے جن نال استادوں دی لڑائی ہوئی. اتھے ایک مولوی سی گولڈ شریف پڑھاندا، انہیں کہا بھئی تو دیر نال افطار کیوں کرنا؟ انہیں کہا یار آناف دا موقف ہے وے. انہیں کہا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی وڈے سن پیر میرے علی شاہ نال؟ جن نے بھی آکھیا وہ تو پھر میں اس کو نہیں نہ لیا تو میں بھی نہیں نہ لیا. انہاں اے جدو گل کی تھی تے استادہ نے اس نو کیا ہوئے گل سن، میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے تقلید میں امام اعظم دی کی تھی، میں پیر میر علی شاہ دی تقلید نہیں کی تھی، میں انہاں دی تقلید نہیں کی تھی. جدو انہاں اے گل کی تھی تو دوسرے مولوی نے استادہ نو چنڈ مار دی. استاد پھر چپ ہو گئے کیونکہ پیر خانے دا بڑا ادب کرتے سن، بڑا ہی احترام کرتے سن. استاد چپ ہو گئے. حضرت بابو جی سے علیہ رحمہ دا دور سی، پیر میر علی شاہ صاحب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بابو جی نو پتہ چلیا تے آپ مسجد تشریف لے آئے. اے نصیر الدین صاحب نے اپنی گل سنائی، انہاں آگے موقف سنیا تے جس مولوی نے چنڈ ماری سی نا استاداں نو، آپ نے اودے منہ تے 3 چنڈا ماریاں. حضرت بابو جی علیہ رحمہ نے 3 چنڈا ماریاں. فرمایا ایک چنڈ تے ہے قصاص دی بھئی تو استاداں نو ماری، ایک چنڈ اس بات دی کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دی توہین کی تھی، تے تیسری چنڈ تو پیر میرے علی شاہ دی بھی توہین کی تھی. او جدو مقلداں تے تو انہاں نو مقابلے وچ کیویں کھڑا کیتا انہاں؟ ہن کوئی سمجھے؟ منہ دوڑ دا پتہ نہیں تے لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ علماء اپنے بزرگوں کا، اسی اپنے بزرگوں کی عزت بھی نہ کرا سکتے، اپنی عزت بھی بزرگوں کی. امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے کوئی گل کرے تو بندہ پھر کبھی میں قرآن انہوں کہا ادھر مولوی میرے نال جناب آ گئے بھابی رتیاں داڑیاں گڈیاں. میں کہا ہاں جی مناظرہ کر لے. میں کرو جی بیٹھو. بہ گئے. میں کہا جناب پہلے کوئی دسو کیڑے بابے نو مننے ہو؟ اس بابے دی میں گل ٹورا. ہاں میں کہا اس بابے دی میں گل ٹورا جس بابے نو تسی مندے ہو. میں پیش کرا تسی کہو مندے ہی نہیں. ایک بے باک تے بڑے ہوندے، ایک کہنے لگا ہم تو قول صحابی کی بھی حجت نہیں مانتے. میں کہے تھے لکھ. اور دوسرا کہنے لگا چپ کر میں گل کرنی. میں کہا لکھے تھے میں قول صحابی بھی نہیں پیش کرا. وہ دوسرے آپس ہی لڑ پیا. انہوں نے کہا چپ کر میں مناظرہ کرنا. پھر میں کہا جناب تسی تے بندے ہو قرآن و حدیث نو، میں نے ذرا حدیث دی تعریف سناؤ. میں کہا لیکن وہ نہیں سنانی جڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی، وہ تعریف سنانی جڑی حدیث وچ موجود ہے، حدیث دی تعریف. بس ختم. اسی جی بڑے مولوی لے کے آواں، اج تک بڑے مولوی لے کے بڑی گلاں. میں تے اس دا قائل ہی کوئی نہیں. ساڈے علماء حضور دے بارے مولویاں نال مناظرے کرن. میں کہا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا. ہاں جی اف اللہ عن کلمہ زندہ لہم. یہ کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا کدا معنی ہے؟ وہ ترجمہ ہے قرآن نبی اٹھا سے. میں تو قرآن کھاس لیا. میں کہا یہ ہے مولویاں دا پہاڑا. ہن دس آفا دا معنی کدا ہے؟ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا آفا سیدھا دس دی صرف صغیر کر. کہنے لگا جی اسی نکی نکی گل. میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں؟ نکی نے پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ